استغفار جو ہے ہماری روح کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر ہم دھوپ میں جاتے ہیں اور ہم اپنے چہرے پر سنسکرین لگاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں پر سنسکرین لوشن لگاتے ہیں، تو ہمارا جو الٹرا وائلیٹ جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمیں ہماری اسکین کو، ہماری باڈی کو اس چیز سے بچاتی ہیں، اس تپش سے بچاتی ہیں۔ ایسے ہی ہماری جو باڈی پر ہوتا ہے دھوپ کا اثر کم ہو جاتا ہے، ہم چاہے کتنی بھی دھوپ میں نکلیں وہ اتنا زیادہ ہماری فیس پر، ہمارے ہاتھوں پر اتنا اثر نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جو استغفار ہے، دل پر پڑنے والے جو خراب اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کی گرمی ہوتی ہے، اور جو ہماری نفس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، نفس ہماری پریشان کر رہی ہوتی ہے، یہ گناہ جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے استغفر اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ شیطان کے وسوسے، گناہوں کے اثرات ہمارے اوپر، دل کی جو سیاہی، جو کالک ہمارے دل میں پڑ جاتی ہے، سیاہی ہمارے دل میں پڑ جاتی ہے، تو اس سے یہ کیا کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اور جن کے دل میں کالی سیاہی لگ گئی ہے گناہوں کی وجہ سے وہ ختم کر دیتا ہے، اور جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں ان سیاہی سے، اس کالے پن سے، ہمارے دل میں جو اندھیرا چھا جاتا ہے اس سے محفوظ کرتا ہے ہمیں۔ استغفار دیکھیں کوئی بھی معمولی عمل نہیں ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، یہ بہت زیادہ ایک پاورفل عمل ہے، یہ ایک خزانہ ایسا ہے کہ روحانی خزانہ ہے، یہ انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، انسان کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر نور پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اس کے اگر ہم فائدے سوچنے بیٹھیں یا گننے بیٹھیں تو اتنے زیادہ ہیں۔ میں اتنی زیادہ استغفر اللہ پر ویڈیوز بنا چکی ہوں، لیکن جب بھی نئی ویڈیو بناتی ہوں تو استغفر اللہ کے اور زیادہ فائدے مجھے نظر آتے ہیں، اتنے زیادہ اثرات اس کے نظر آتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت بنا لیں تو یہ ہماری زندگیوں کو اتنے آسان طریقے سے بدل دے گا۔ اگر ہم سوچیں ایک دو مہینے پہلے کی ہماری زندگی دیکھیں گے، استغفر اللہ جب ہم نہیں پڑھتے تھے تو ہماری زندگی میں وہ بدلاؤ نہیں تھے۔ اگر ہم 2 مہینے بعد ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں اتنے زیادہ چینجز آئیں گے، اتنے زیادہ بدلاؤ آئیں گے۔ 2 مہینے پہلے جو ہم ڈپریشن، اینزائٹی کا جو ہم شکار تھے، اب ہمارے زندگی میں سکون ہے، پریشانیاں ہیں لیکن ہماری زندگی میں سکون ہے۔ ہماری مینٹل ہیلتھ اتنی زیادہ ہماری خراب ہو چکی تھی ہماری پریشانیوں کی وجہ سے۔ اگر ہم 2 مہینے بعد استغفار پڑھ رہے ہیں، 2 مہینے تک پڑھ رہے ہیں، 2 مہینے بعد ہم دیکھیں گے کہ سب کچھ چینج ہو جائے گا، ہمارے دماغ کو سکون ہو جائے گا، اور جتنی بھی پریشانیاں آئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو پریشانیاں ابھی آئیں بھی نہیں ہیں استغفار کی برکت سے وہ پہلے ہی اپنا راستہ بدل لیں گی۔ کیونکہ جب جو دل ہے اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے تو مصیبتیں دروازہ کھٹکھٹا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ استغفار کوئی بھی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایک روحانی خزانہ ہے جو انسان کے باطن کو سکون دیتا ہے، دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے، اور استغفار کی برکت سے ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی سکون والی ہو جاتی ہے۔ استغفار جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور بابرکت عمل ہے، اور اس کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا، کیونکہ استغفار سے ایسے ایسے مسائل جو ہیں لوگوں کے سالو ہوئے ہیں جو ہزاروں لاکھوں وظیفے کرنے کے بعد بھی ان کے سالو نہیں ہو رہے تھے۔ استغفار کرنے سے 6 سے 7 دن کے اندر ہی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا، آپ کی جو مشکلیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ جو ہوتا ہے اکثر اللہ تعالیٰ سے معافی جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دیتا ہے۔ لیکن ہم جب گناہ کرتے ہیں اس کی لذت کی وجہ سے ہمیں گناہ اچھے لگتے ہیں، پھر جب گناہ کرتے جاتے ہیں ایک دن جو ہوتا ہے گناہ کرتے کرتے انسان جو ہوتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہمیں اینزائٹی ہو رہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہماری پوری روح گندی ہو جاتی ہے تو ہماری روح جو ہے نا وہ خود بے سکون ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں ایک گندے روم میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر آپ کا جو پورا باڈی ہے، وہ جو آپ کی روح ہے وہ اتنی گندی گناہوں والی، جو آپ کے آنکھوں سے گناہ کر رہے ہیں، آپ ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، آپ منہ سے گناہ کر رہے ہیں، تو وہ روح بے سکون کیسے نہیں ہوگی؟ وہ روح تو سکون اس کا ختم ہی ہو جائے گا نا۔ تو استغفار کرنے کی وجہ سے آپ کا جو اتنا زیادہ بے سکون آپ کی زندگی ہو چکی ہے وہ ساری کی ساری سکون میں بدل جائے گی، اور جو آپ بھٹک رہے ہیں، آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، استغفار کی وجہ سے آپ کی ساری جو دل کی گندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے جتنے بھی جان بوجھ کر اور نادانی میں گناہ کیے ہیں اور آپ شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فوراً رحم فرماتا ہے، توبہ کو قبول کر لیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ غفور ہے، اتنا زیادہ رحیم ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہی بار اگر آپ ایک آنسو بھی
آپ نے سچی ندامت کا نکال دیا نا، تو آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب رہی بات کہ ہم استغفار کتنا پڑھیں، استغفار جو ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے جتنا دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ہے سب سے زیادہ کم جو کوانٹٹی ہے وہ 1000 کی ہے۔ اگر آپ 1000 بار ڈیلی استغفار پڑھتے ہیں، آپ 1000 بار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مطلب آپ کو کیا کرنا ہے، سچے دل سے آپ کے دل میں مطلب اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بار استغفار میں ہی معاف کر دے گا، اور آپ جو ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے 10 منٹ بیٹھ کے اپنے اس ہر ایک گناہ کو یاد کر کے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ 10 منٹ تک آپ یہ کریں گے، 10 منٹ تک آپ 1000 ٹائم استغفر اللہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھ گئے اور صرف آپ کو تعداد کمپلیٹ کرنی ہے، بلکہ آپ کو استغفار کرتے ٹائم آپ کے دل میں پورا کا پورا ایک ندامت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں مطلب اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہونا چاہیے، اور پھر آپ استغفار پڑھ کے 1000 بار استغفار پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے جب آپ پہلے دن اسٹارٹ کریں گے نا، تو آپ سے استغفار جب کریں گے، آپ کے دل میں ایک آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ آپ اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو آپ اگر بہت زیادہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اور آپ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، تو پہلے ہی دن میں آپ کے دماغ سے، آپ کے دل سے جو بھاری پن ہے وہ اتر جائے گا۔ پھر دوسرے دن جب آپ پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، فورتھ ڈے پڑھیں گے، تو آپ کا جتنا بھی سیاہی آپ کے دل میں جو لگ چکی ہے، آپ کا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو چکا ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ خود بخود آپ کی فجر کی نماز میں نیند کھلنے لگے گی، خود بخود آپ کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگنے لگے گا، اور آپ جس بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مسئلے 6-7 دن کے اندر ہی سالو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو آپ کی انکم کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، تو آپ پہلے دوسرے تیسرے دن میں ہی آپ چینجز دیکھیں گے، اور آپ خود آ کر بتائیں گے کہ میں نے 1000 بار استغفر اللہ پڑھا، 6-7 دن ہی پڑھا میں نے، اور میری لائف جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب 6-7 دن میں رزلٹ نہیں ملتے، اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ گناہ کرنے لگتے ہیں، اور صرف وہ استغفار کو ایک کوانٹٹی کمپلیٹ ہونے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سچے دل سے نہیں کرتے۔ جو بھی انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو یقیناً اس کے 6 سے 7 دن کے اندر ہی پریشانیاں جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔